الحمدللہ گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے۔ یہ گندم کا فصل ہے اور گندم پر کسان کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ اس کو بیجانے سے لے کر یعنی جب اس کو بیجا جاتا ہے اس وقت سے لے کر اس کے کاٹنے تک، فصل کے کاٹنے تک کسان کو ایک دھچکا سا لگا رہتا ہے، ایک ڈر سا، ایک خوف سا لگا رہتا ہے کہ میری فصل صحیح تیار ہو اور فصل جو ہے اس میں برکت بھی ہو اور محفوظ بھی ہو۔ تو اس کے لیے وہ رات دن ایک کرتا ہے، اس کی دیکھ بھالی کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ موسم بھی خوشگوار رہے اور دوسرا کسی قسم کی کوئی آفت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آگ نہ لگ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے کہ موسم جب گندم کی فصل پک جاتی ہے تو عمومی طور پر ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابھی بھی چند دن پہلے ہمارے سیالکوٹ میں بہت زیادہ موسلادھار بارش آئی تھی، اور ہمارے دوسرے ملتان سائڈ پر وہاں پہ بھی موسلادھار بارش تھی۔ تو یہ بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں تو بے موسمی بارشیں نازل فرماتے ہیں، کہ بارش کا موسم نہیں ہوتا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بارشیں نازل فرماتے ہیں، اور جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ، اور دوسرا عام طور پہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی ایکڑوں پر گندم کی فصل کو آگ لگ گئی ہے۔ معمولی سی چنگاری بھڑکتی ہے اور ایکڑ کے ایکڑ وہ جو ہے خاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بھاولپور میں ایک علاقہ ہے بستی ملک، وہاں پر بھی آگ لگی۔ ابھی چند دن پہلے صادق آباد میں بھی کئی ایکڑ فصل کو آگ لگی ہے۔ تو یہ خدائی آفتیں، قدرتی آفتیں ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہم سب کو، کاشتکاروں کو، کسانوں کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے فصل میں، عشر، اس میں عمومی طور پر بہت کمی کی جاتی ہے۔ عام طور پہ کسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے عشر کے مسائل کا، اور جن کو پتہ ہے تو وہ ادا ہی نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے یا کنجوسی کی وجہ سے۔ تو میں خدارا میں سب کسانوں سے، سب کاشتکاروں سے فصل کاٹنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کا جو حق ہے عشر کا، وہ ہم عشر کا حق ضرور ادا کریں گے۔ اور میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں، جو عشر ادا کرے گا یا عشر ادا کرنے کی نیت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فصل کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور ان کی فصل میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور خاص طور پہ، عام طور پہ یہ سننے میں آیا دو چیزیں ہیں، ایک تو ریٹ بہت زیادہ کم ہے، کسان کو جو ریٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ایک اوسط ہماری فصل سے نکلنی چاہیے وہ بھی نہیں نکل رہی، یہ بے برکتی ہیں۔ تو جب جو انسان، جو کسان، جو کاشتکار یہ نیت کرے کہ میں اللہ کا حق جو عشر کا ہے، یہ عشر کے جو مسائل ہیں اپنے قریبی علماء سے اور امام مسجد سے معلوم کر لیں، اور اس کو دیکھ کر پھر اپنی زمین کا عشر نکالیں۔ یہ ہر ایک، یہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی اور ہر ایک کاشتکار کی ذمہ داری ہے کہ یہ ابھی فصل کا سیزن کا موسم ہے، فصل کاٹنی شروع ہو گئی، کئی علاقوں میں تو کٹ گئی ہے، تو جہاں کٹ گئی ہے، جہاں ابھی نہیں کٹی، ابھی کٹنی ہے، تو یہ سب کاشتکار، سب کسان یہ نیت کریں کہ ہم جو اللہ کا حق ہے وہ ہم ضرور نکالیں گے اور غریبوں کو، مساکین کو دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کسان حضرات فصل کاٹنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کچھ دیگ چڑھاتے ہیں، کچھ کھانا بناتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی اچھے کام ہیں، بہترین ہے، یہ کرنے چاہیے، لیکن وہ صدقہ خیرات کرنے والے وہ عشر کو بھول جاتے ہیں، وہ بھی عشر نہیں ادا کرتے۔ دیکھیں صدقہ خیرات بھی کریں، عشر بھی نکالیں۔ اگر آپ عشر نہیں نکال رہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو تب بھی آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو صدقہ خیرات اگر بے شک کریں یا نہ کریں، لیکن عشر جو اللہ کا حق ہے وہ ضرور ادا کریں۔ جزاک اللہ۔